السلام علیکم، میں سہری کے ساتھ ہم خیال۔ ایک شخص بلخ کا رہنے والا ہر سال حج بیت اللہ کو جاتا تھا اور بعد حج حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ چونکہ یہ سال بھر کے بعد حاضر خدمت ہوتا تھا، اس لیے اپنے ہمراہ اپنے شہر کا تحفہ ضرور لاتا اور خدمت امام سجاد علیہ السلام میں پیش کر دیتا۔ اور چونکہ حضرت علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے، لہٰذا آپ اس کا ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔ ایک سال اس شخص کی زوجہ نے کہا کہ اے میرے مالک، میں دیکھتی ہوں کہ ہر سال تو جب حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے شہر کے تحفے لے کے جاتا ہے، مگر کبھی بھی ان تحفوں کے عوض کچھ نہیں لاتا۔ آخر وہ ہے کون جو تیرا تحفہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں دیتا، حالانکہ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے حل جزاء الا الاحسان الا الاحسان، سورۃ الرحمن آیت نمبر 60 میں۔ جیسے ہی اس مومن نے یہ جملے سنے، کہنے لگا اے عورت، تو نے بڑا غضب کیا جو ایسے جملے زبان سے نکالے۔ اس وقت جو کچھ تو نے کہا سب ان حضرت علیہ السلام کو خبر ہوگی، تیرے جملوں کا ایک ایک حرف ان تک پہنچ چکا ہوگا، لہٰذا توبہ کر۔ دوسرے سال اسی طرح جب زمانہ حج کا وقت آیا تو یہ برائے حج روانہ ہوا۔ بعد فراغت حج حسب دستور اپنے شہر کے تحفے لے کر حضرت امام علیہ السلام میں کی خدمت میں حاضر ہوا تو نصیب اس کا جاگ اٹھا۔ ہوا کچھ یوں کہ امام سجاد علیہ السلام طعام نوش فرما رہے تھے۔ فرمایا بھائی، بہت اچھے وقت آیا ہے، تو شریک طعام ہو جاؤ۔ یہ خوش قسمت تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب خوب سیر ہو گیا تو خادم تشت و آفتابہ لے کر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ عرض کیا آقا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ دھلاؤں گا۔ عرض کیا مولا، غلام کی کیا مجال کہ آقا کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ دھوئے؟ فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ میں اس وجہ سے دھلاؤں گا کہ تو اس وقت ہمارا مہمان ہے۔ جب تو مہمان ہے تو کیا وجہ ہے کہ میں تیرے ہاتھ نہ دھلاؤں؟ سبحان اللہ، کیا مہمان نواز تھے کہ کھانا ساتھ کھلایا اور ہاتھ بھی دھلانے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مہمان ہے، مگر اس نے بہت اصرار کیا مولا، غلام سے ایسی خطا نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں، بلکہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خیر تیری خوشی، مگر اے بھائی یہ سمجھ لے کہ اگر اس وقت تو نے میری محبت سے ہاتھ دھلائے ہیں تو میں حکم خدا سے ایسی چیز دکھاؤں گا جو تو نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ فرما کر ہاتھ دھونے لگے۔ جب ایک تشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا بھائی ذرا ٹھہر جا اور پانی کو روک لے۔ اس نے پانی ڈالنا روکا تو فرمایا ذرا دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ عرض کیا پانی ہے۔ فرمایا نہیں بلکہ زمرد سبز ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو حضرت علیہ السلام کے ہاتھ کا دھون زمرد سبز بن چکا تھا۔ پھر فرمایا پانی ڈال۔ اس نے ہاتھ دھلانا شروع کیے اور جب تشت پانی سے بھر گیا، یعنی آدھا تشت بھر گیا، تو پوچھا دیکھ اب اس تشت میں کیا ہے؟ عرض کیا وہی پانی۔ فرمایا غور سے دیکھ، پانی نہیں یاقوت سرخ ہیں۔ جو ہی اس نے غور سے دیکھا تو وہ پانی یاقوت سرخ بنا ہوا تھا۔ فرمایا اور پانی ڈال۔ اس نے پھر سے پانی ڈالنا شروع کیا اور جب تمام تشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا اب دیکھ اب اس تشت میں کیا ہے؟ عرض کیا مولا وہی پانی ہے۔ فرمایا نہیں سفید موتی ہیں۔ اب جو اس نے دیکھا تو تمام تشت سچے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھا آپ حضرات نے اپنے امام کے وقار عظمت اور مقام کو جو پروردگار عالمیان کے حضور آپ کو حاصل تھا تو وہ پانی، مگر جب آپ نے زمرد کہہ دیا وہ زمرد سبز ہو گیا، اور جب یاقوت کہا تو پانی یاقوت سرخ بن گیا، اور جب موتی کہا تو تمام پانی موتی بن گیا۔ یہ اثر تھا زمانے امام سجاد علیہ السلام میں، اور یہ عظمت و وقت تھی درگاہ پروردگار میں امام سجاد علیہ السلام کی۔
اب امام باقر نے فرمایا اے بھائی یہ جواہرات اپنی زوجہ کو لے کر جا کر دے دے، اس لیے کہ اس نے آپ کی مرتبہ ہم پر عنایت کیا تھا، اور یہ عوض ان تحفوں کا ہے جو تو میرے لیے لاتا رہا، مگر اپنی زوجہ سے یہ بھی کہنے دینا کہ اگر زمانہ ہم سے موافق ہوتا تو ہم تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ سلوک کرتے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت علیہ السلام نے ہر مرتبہ اس کے تحفوں کا معاوضہ کیوں نہ دیا، شاید یہ وجہ ہو کہ حضرت خیال کرتے ہوں کہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا دے دیں کہ بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہ نکلے گا، ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا دینے سے بہتر نہیں۔ اس سخاوت میں دادا کی شان دکھا دی، کیونکہ حاتم طائی کی تعریف جب لوگوں نے کی کہ وہ ایک ہی سائل کو 40 دروازوں پر دیتا تھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا سخاوت تو قابل تعریف نہیں، ایک ہی دروازے پر اتنا کیوں نہ دیا کہ سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت ہی نہ ہوتی تھی۔ غرض پوتے امام سجاد نے وہی شان دکھا دی جیسا کہ آپ کے دادا حضرت امیر المومنین علیہ السلام دیا کرتے تھے، ایسا دیا کہ مالا مال کر دیا۔ الغرض یہ مومن دیندار جواہرات بے بہا لے کر حضرت علیہ السلام سے رخصت ہو کر اپنے گھر پہنچا، اور وہ جواہرات اپنی زوجہ کے سامنے لا کر رکھ دی اور کہا میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ امام وقت ہیں، میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ وہ امام وقت ہیں، جو تو کہہ رہی ہے ان کو معلوم ہو جائے گا، لہٰذا وہی ہوا کہ ان کو خبر ہوگی۔ زوجہ یہ جواہرات دے کر حیران و ششدر رہ گئی، اس لیے کہ ایسے جواہرات کبھی بھی اس کی نظر سے نہیں گزرے تھے۔ اپنے شوہر کو قسم دے کر کہنے لگی کہ اب کی اگر زندہ رہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہاں تک کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا، یہ دونوں زن و شوہر مکان سے روانہ ہوئے، حج بیت اللہ کیا، اس کے بعد زیارت امام زین العابدین علیہ السلام کو چلے۔ ابھی مدینہ کچھ فاصلے پر تھا کہ زوجہ اس کی بیمار ہوئی اور اچانک مر گئی۔ اس مومن کو کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی، سمجھا نہ کہ اب میں کیا کروں، لہٰذا میت کو وہی چھوڑا اور روتا ہوا حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے مولا، میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے بڑے شوق سے میرے ساتھ آ رہی تھی کہ دفتن بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت سجاد علیہ السلام اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی اور فرمایا اے خداوند عالم نے اپنے حکم سے تیری زوجہ کو زندہ کیا، اور بھائی یہ خوشخبری بھی سن لے کہ چونکہ وہ زیارت کے شوق میں آئی تھی، چونکہ وہ زیارت کے اشتیاق دل میں لے کے آئی تھی، اس لیے خداوند تعالیٰ نے مزید 40 سال تک کی زندگی اسے اور بخش دی ہے، تاکہ وہ سمجھ لے کہ تو جس کی زیارت کے لیے گئی تھی اس کا مرتبہ خدا کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی اپنی زوجہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھا کہ زوجہ اس کی صحیح و سلامت بیٹھی ہے، کہا کہ تو مر گئی تھی، زندہ کیوں کر ہوئی؟ اس نے کہا جب ملک الموت نے میری روح کا قبض کیا اور میری روح لے کر چلے تو میں نے دیکھا ایک بزرگ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے، ان کو جو ہی ملک الموت نے دیکھا مؤدب کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی غلام خدمت آقا میں کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ اس عورت کے جسم میں اس کی روح ابھی واپس کر دے، میں نے خداوند تعالیٰ سے دعا کی ہے، اس لیے ابھی یہ عورت 40 سال تک اور زندہ رہے گی۔ ملک الموت نے عرض کیا سمعاً و طاعتاً، اور میری روح میرے جسم میں داخل ہوگی اور میں فوراً زندہ ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس عورت نے بتایا کہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ملک الموت نے حضرت علیہ السلام کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور چلے گئے۔ مرد مومن نے پوچھا کہ وہ جناب جو تشریف لائے تھی ان کی شکل و شمائل کیسی تھی، اور کیا اگر تو ان کو دیکھے تو ان کو پہچان لے گی؟ اس نے کہا بے شک۔ پس اس کا شوہر اس کو لے کر حضرت امام سجاد علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی زوجہ نے امام پاک کے چہرہ مبارک پر نظر کی، اپنے شوہر سے کہنے لگی واللہ یہی وہ جناب ہیں جن کے فرمانے سے میں زندہ ہو گئی تھی، اور یہی ہیں وہ جن کے ہاتھوں کے بوسے ملک الموت نے لیے تھے۔ اے اللہ بطفیل حج اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کی پاک آل خصوصاً جناب سجاد علیہ السلام، جس طرح تو نے مرد مومن اور اس کی زوجہ کی مدد فرمائی، اسی طرح ہر مومن مرد اور مومن عورت کی مدد فرما اور ان کی ہر مراد انہی پاک ہستیوں کے طفیل پوری فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔